ہے نا. اب نماز بندہ مومن میں حدیث مبارکہ تلاوت کیا، اس کے اندر صاف صاف ہے یہاں بندے کا سجدہ کرنے کا اجازت دیا رب نے، اور کہا اے بندہ میری عبادت کر. اب بندہ مومن کو یہ ہونا چاہیے جب کس کی طرح عبادت کرے، کیا عیسیٰ علیہ وسلم کی طرح عبادت کرے یا موسیٰ علیہ وسلم کی طرح عبادت کرے. میں نے حدیث مبارکہ تلاوت کیا، اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے بندہ مومن، اے میری امت، میں جیسا سجدہ کرتا ہوں ویسا سجدہ کرو. بولیے سبحان اللہ. جانے رحمت آنے کے بعد نبی ہمیں کہہ رہا ہے اے بندہ مومن، نہ پچھلے والی امت کی طرح فالو مت کر، جو لوگ فالو کرتے تھے اس طرح کا عبادت نہیں. میرا نبی نے کہا اس کی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عیسیٰ کی عبادت کی اس طرح کی عبادت کا فالو کرنے کا ضرورت نہیں ہے، موسیٰ علیہ وسلم کا امت اس طرح کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہا ہے اے میرے امت، اے رب کی بندہ، اے میرے امت، میں جیسا روزہ رکھتا ہوں تم بھی ویسا روزہ رکھ. بولیے سبحان اللہ. اب مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہا ہے میں جیسا سجدہ کرتا ہوں تم بھی ویسا سجدہ کر. میرا نبی کہہ رہا ہے میں جیسا نیت باندھتا ہوں تو ویسا نیت باندھ، اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. اے بندہ میں جیسا رکوع کرتا ہوں تو بھی ویسا رکوع کر. اے میری امت میں جیسا سجدے میں جاتا ہوں تو بھی ویسا سجدے میں جا. اب اللہ تبارک تعالیٰ رضا کس پر ہوگا، اللہ کس سے راضی ہوگا. مثلا جیسا آپ گھر کی ماحول ہے، جیسا آپ کا بیٹے سے بڑے محبت کرتے ہو، جب پڑھائی لکھائی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے بچہ، اس نیت کرتا ہے. لوگ یہ کرتا ہے کوئی دکان دے دیا، کوئی کاروبار اس طرح کر دیا ہے نا، دکان کو بنا کر کے ڈیکوریشن کرا کر کے اب بیٹے کے حوالے، کس کے حوالے، بولیے مسلمان، بیٹے کے حوالے کر دیا. اب بیٹا تمہیں چلانا ہے. تو مسلمان آپ کو میں سمجھانے یہ چاہ رہا ہوں رب نے آسمان بنایا اسی کے خاطر. بولیے سبحان اللہ. رب نے زمین بنایا ہے، رب نے ہوا بنایا ہے، رب نے پانی کو پیدا کیا ہے، رب نے آگ کو پیدا کیا ہے، رب نے سارے دنیا کی کنجی خزانہ کو رب نے پیدا کیا. یہ دنیا پیدا کرنے والا رب کی ذات ہے، یہ زمین بنانے والا ذات رب کی ہے، یہ آسمان پیدا کرنے والا ذات رب کی ہے، یہ ہوا بنانے والا ذات رب کی ہے، یہ فضا بنانے والا ذات رب کی ہے، یہ کائنات بنانے والا ذات رب کی ہے. اب سارے کو بنا کر کے ان سارے کی کنجی کو دے دیا مصطفیٰ جان رحمت کو، پیارے نبی کو. بولے سبحان اللہ. یہ سارا کنجی لے کر کے اللہ نے نبی کو دے دیا. بولو سبحان اللہ. اب اللہ کو چاہیے مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی کہتے ہیں امت کو ویسا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ امت کو ویسا کرنا ہے. اب بتاؤ ذرا مسلمان، مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا کو بتا کر کے نہیں گئے ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے تعلیم ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا کو بتا کر کے گئے ہیں اے دنیا اگر رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، اے دنیا والے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اے دنیا والے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہونا چاہتا ہے، اے دنیا والے نمازوں سے اللہ کو منانے والے، اے انسان اللہ کو راضی کرنے والا. سارے انسان لگا ہوا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ نہیں. کوئی گھر میں عبادت کر رہا ہے، کوئی مسجدوں میں عبادت کر رہا ہے، کوئی اپنے بیٹھ کر کے رات کو عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کو چھو کر کے عبادت کر رہا ہے، کوئی رات کے اندھیرے میں 3 بجے اٹھ کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. مگر ذرا بتا مسلمان، کیا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کیا مولا تجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کیا اللہ تبارک تعالیٰ بندے سارے راضی ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ کہتا ہے اے بندہ جیسا میرا نبی کہتا ہے ویسا کر. بولے سبحان اللہ. جیسا میرا نبی کہتا ہے ویسا کر. اب نبی بھی کہہ رہا ہے اے بندہ، اے میری امت، مجھے حبیب بنا کر کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. اے بندہ اب تمہیں ایسی عبادت کرنا ہے. اے بندہ کسی اور کو فالو مت کر، پچھلے امت کی طرح فالو مت کر، پچھلے امت کی طرح فالو مت کر، ایسا فالو کر. اے بندہ مومن میں جیسا سجدہ کرتا ہوں تو بھی ویسا سجدہ کر. سبحان اللہ. میرا ذرا سبحان اللہ زور سے بولے. اللہ کے حبیب کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہا ہے اے بندہ، اے میری امت، میں جیسا سجدہ کرتا ہوں تو بھی ویسا سجدہ کر. اب بندہ کو چاہیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے کیسا سجدہ کرنے کو کہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے کیسا رکوع کرنے کو کہا ہے، حضور نے کیسا کہا ہے سجدہ کرنے کے لیے. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے میں صبح سے لے کر شام تک بغیر کھائے رہتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تو بھی ایسا کر، اللہ تجھ سے راضی ہوگا. اور کہتا ہے مولا تعالیٰ
मौला ताला के हबीब प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत कहता है फजर की मग़फ़िरत वाला बिस्तरा को छोड़ करके मैं अल्लाह को सजदा करता हूँ, तू भी सजदा कर, अल्लाह तुझसे राज़ी हो जाएगा। ये मेरा नबी का फरमान है। नबी कहते हैं मग़फ़िरत की बिस्तरा को छोड़ दे, उस बिस्तरा को छोड़ करके आजा खुदा की घर की तरफ। अब मैं जैसा सजदा करता हूँ वैसा सजदा कर। अगर इसी तरह से तूने सजदा करा तो मेरा सुन्नत अदा हो जाएगा और रब की इबादत भी जरा हो जाएगा। अल्लाह की इबादत भी हो जाएगा। मैंने हदीस मुबारका की बुखारी शरीफ की हदीस है, यहाँ पर प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत कह रहा है मैं जैसा करता हूँ तू भी वैसा कर, मेरा सुन्नत भी अदा हो जाएगा, रब की इबादत भी हो जाएगा। अब अल्लाह को चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सजदा किया था, सहाबा ने हमें बता करके गया, हुसैन हमें बता करके गया, हसैन हमें बता करके गया, उमर ने हमें सिखा करके गए हैं। और करीब आ जाओ, हिंदुस्तान की मुसलमान मुस्तफ़ा जाने रहमत को दाग से नहीं देख पाए हैं। अगर हिंदुस्तान की मुसलमानों को हुजूर की सीरत पर अमल करना है तो सबसे पहले आस्ताना गरीब नवाज में जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। अब बोलेंगे इमाम साहब क्या बात कर रहे हो, अल्लाह के नबी कह रहा है मुझे फॉलो कर, अब गरीब नवाज के आस्ताना में लेके चले हो। हाँ प्यारा, मैं इसलिए चल रहा हूँ गरीब नवाज के आस्ताना के अंदर हिंदुस्तान की मुसलमानों को सजदा करने का तरीका, हिंदुस्तान की मुसलमानों को ढंग से जीने का तरीका, हिंदुस्तान की मुसलमानों को सर पे टोपी लगाने का तरीका, हिंदुस्तान की मुसलमानों का सर उठा कर के जीने का तरीका किसी और ने नहीं दिया, गरीब नवाज ने दिया है। सुभान अल्लाह। एक लाख सस्ते में सुभान अल्लाह बोले, जरा और से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कैसा, हमारे और आपकी तरह सजदा नहीं, ऐसा सजदा किया है गरीब नवाज ने। इन लोगों ने गरीब नवाज के ऊपर जब गरीब नवाज ने सजदा करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने कहा ये कहाँ से आ गया है, इतना तो यकीन है वो एकदम नूर की तरह चमक रहा है, चांद की रोशनी से बेहतर चमक रहा है, जहाँ बैठ जाता है हमारा उस इलाका उनका हो जाता है। ये क्या है, ये कैसा है? तो गरीब नवाज के आस्थाने से आजाद आता है हम कुछ नहीं है, हम गुलाम मुस्तफा है। लेकिन जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ नहीं है, हम गुलाम मुस्तफा है। ये आस्थाना गरीब नवाज से क्या हुक्म मिल रहा है, तो गरीब नवाज ये कह रहा है मुस्तफा जाने रहमत के लिए ये कह रहा है अगर इस दुनिया के अंदर से सजदा करके नमाज करके अल्लाह को राजी करना है, रुकू कर पढ़ करके अल्लाह को राजी करना है, सजदा में जाके अल्लाह को राजी करना है, तो सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत को मानना पड़ेगा। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की सुन्नत को अदा करना पड़ेगा। आज न जाने कितने भाई हमारे सुन्नतों को छोड़ करके कहीं और चले जाता है। अरे प्यारे हमारे, जरा बता मुसलमान, कोई ऐसा रब, कोई ऐसा अल्लाह तुम्हें बता करके दिया है दिन, जो ये दिन तुम्हें दिया है तुम सीख लो? नहीं नहीं, अल्लाह ने बनाया है, चलाने वाला जात मुस्तफा का है। बनाया है दुनिया, चलाने वाला जात मुस्तफा का है। अगर इंसान अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान को चलाने वाला मुस्तफा है। बोलो सुभान अल्लाह। जमीन बनाया है, जमीन को चलाने वाला जात किसी मौलवी मुल्ला की नहीं है, ये मेरा नबी का जात है। तभी तो हम कह रहे हैं ना, हुजूर को फॉलो करो पूरी इस्लाम आसान हो जाएगा। गरीब नवाज से मोहब्बत करो, आसानी आसान हो जाएगा, एकदम किनारा हो जाएगा और ढूंढना नहीं पड़ेगा जन्नत जहन्नम। अरे जन्नत क़यामत के दिन प्यारे देखेगा, उनके कदमों में जन्नत होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और करीब कर देता हूँ, वो मौलवी मुल्ला सब लोग कहते हैं ना रब देता है, रब उस दिन जन्नत को सौंप देगा मोहम्मद के पास, नबी के पास सौंप देगा और कहेगा अरे हबीब जिसे चाहो उसे जन्नत में ले जाओ। बोलेंगे नहीं जरा सुभान अल्लाह से, कहेगा मौला हबीब जिसे चाहते हो उसे जन्नत में ले जाओ। वो अल्लाह के हबीब को कहा जाएगा, कैसे न अल्लाह आवाज देगा हबीब जिसे पसंद करते हो, जिसे अच्छा लगता है, जिसे मोहब्बत करते हो उसे जन्नत में ले जाओ। मुस्तफा जाने रहमत दुनिया के अंदर भी उम्मत के लिए जैसा रोते थे, क़यामत के मैदान के अंदर भी हमारे और आपके नबी फुलसराद होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक दूसरे के पीछे भागेगा, मौलवी मौलवी के पीछे जाएगा, बाप बेटे के पीछे जाएगा, बेटा बाप के पीछे जाएगा, और की चाचा जान के पीछे जाएगा, कभी रिश्तेदार के पास जाएगा। उस वक्त शफाअत करने वाला कोई और नहीं होगा, मुस्तफा रहमत होगा। नबी हमारी शफाअत
نہیں، حضور کی سب سے پہلا جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا، مصطفیٰ نے سب سے پہلا اس دنیا کے اندر دنیا کو ایسی عبادت کر کے بتا دیا ہے، دنیا چاہے پتھر مار دے نمازوں کو ترک نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کھانا دے یا نہ دے، یا تمہارے کو محلے سے نکال دے یا تمہیں اس بستی سے نکال دے، مصطفیٰ نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کردار کو فالو کرنا ہے۔ نبی کو گھر سے نکال دیا، مکے کے شہر سے نکال دیا، کیا نبی نے نماز کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا نا۔ آج تھوڑی بات ہونے سے، تھوڑی کشمش ہونے سے نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی اور بات ہونے سے نمازوں کو ترک کر دیتا ہے۔ مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کی قول ہے، کردار مصطفیٰ یہ نہیں ہے کچھ بھی ہو جائے، مسجد میں نہیں اچھا لگتا ہے گھر میں پڑھو، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اچھا نہیں لگ رہا ہے اکیلے آ کے پڑھو اور بولے سبحان اللہ، اور اچھا نہیں لگ رہا ہے خدا کے گھر کے اندر نرالے میں آ جاؤ، ایک دم نرالے میں رات 12 آ جاؤ، بولے سبحان اللہ، ایک آ جاؤ خدا کے گھر میں، اللہ تم سے راضی ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت مدینے سے تمہیں دیکھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جس نے دنیا کے اندر کردار مصطفیٰ کو فالو کر کے اپنے زندگی کو کاٹ دیا، سنت مصطفیٰ کو فالو کر کے زندگی کو کاٹ دیا، سنت مصطفیٰ میں چل کر کے اپنے زندگی کو کاٹ دیا، تیرا موت ہونا دیر ہوگا، جنت جانا دیر نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ انسان کو چاہیے حضور کی کردار کو فالو کرے۔ نبی ہمارے کتنی امت کے لیے کتنا محنت کیا ہے، کتنا مشقت کیا ہے، ہم کہاں ہیں؟ ان کی قدموں کے نیچے کی دھول کے برابر ہم نہیں ہیں۔ مصطفیٰ نے کبھی کسی سے خود سے نہیں رکھا ہے، کبھی کسی کو اونچی آواز نہیں بولا ہے۔ اگر حضور کو مار کر کے کسی کو اچھا لگ رہا ہے، حضور بات دیتے تھے، مار بیٹا مار لے تجھے اچھا لگ رہا ہے۔ یہ مصطفیٰ کا کردار ہے نا، یہ کردار مصطفیٰ ہے۔ ہمیں نبی کو فالو کرنا ہے اور ایسا فالو کرنا ہے قیامت کے دن فالو سے، نبی کی محبت سے، کہ سنت مصطفیٰ سے ہمیں جنت جانے کا راستہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے مسلمان، ہمیں پتہ یہی چلتا ہے ہمیں حضور کی کردار فالو کرنا ہے۔ حضور نے کریکٹر کیا دیا تھا، نماز اللہ نے کہا بندہ پڑھ، اس کو پڑھ کر کے بتایا مصطفیٰ جان رحمت کے جب ہے نا۔ آج میں پوری آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ جو پوری سسٹم ہے بنایا رب نے، چلاتے مصطفیٰ، یہ پوری دنیا کا نظام بنانے والا رب ہے، چلانے والا مصطفیٰ ہے۔ یہ پوری دنیا کی زمین بنانے والا اللہ کی ذات، کس کی ذات بولیے؟ اللہ کی ذات۔ چلانے والا کون ہے؟ مصطفیٰ ہے۔ کون ہے چلانے والا؟ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تو ہمیں نبی کو فالو ایسا کرنا ہے، حضور کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ اتنا نہیں کر پائیں گے تو کوشش کریں جتنا ہو سکے، اگر یہی اگر سنت ایک سنت اگر بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو گیا، اگر یہ سنت بڑے اچھے ہو گیا، قیامت کے دن سارے عمل ایک طرف ہو جائیں گے، ایک سنت لے کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہے نا، تو سب فالو کریں گے انشاءاللہ۔ حضور کی زندگی کو فالو کرے، اپنے بچوں کو بتائے، مصطفیٰ نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا ہے، مصطفیٰ نے کبھی اپنی زبان کو گندا نہیں کیا ہے، کبھی بھی بچوں کے سامنے زبان کو گندا نہ کرے، گالی گلوچ نہ بولے، اپنی زبان سے کبھی ایسا بکر وردو نہ کرے، ایسی زبان نہ یوز کرے، وہ سن کر کے تمہارا بچے کو تعلیم ہو، تمہارا بچہ کو وہ گالی سیکھے، جیسا تم بنو گے ویسا تمہارا بیٹا بنے گا۔ آج اگر غلام مصطفیٰ دنیا سے بن کر کے گئے، اور نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ کر کے، نبی پر درود پاک پڑھ کر کے، عشق نبی میں ڈوب کر کے نماز پڑھ کے گئے ہیں بندہ، یہی تیرا نماز تجھے جنت میں لے جائے گا۔ میرے بولنے کے اندر غلطی ہو سکتا ہے، گنہگار خطا کر انسان، ہم سب کو گواہی بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جو لوگ سنت نہ پڑھے